اللہ نے کفار کے ایمان نہ لانے پر کیا جواب دیا؟ کیا مال و دولت ہمیشہ عیش و آرام کا سبب ہوتے ہیں؟ کیا اسلام نے دنیا حاصل کرنے کو منع کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 58 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين۔ ہم نے تو بہتیری بستیاں برباد کر دیں جو اپنی معیشت میں بہت اطراحٹ سے زندگی بسر کیا کرتی تھیں، تو دیکھو یہ انہی کے اجڑے ہوئے گھر ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخر ہم ہی ان کے مال و اسباب کے وارث ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی تلاوت اور خوبصورت ترجمہ۔ اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ بطر کا معنی ہے مال و دولت اور عیش و آرام کی زیادتی کی وجہ سے ہنگامہ آرائی کرنا اور مست ہو جانا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایک گروہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر ہم تم پر ایمان لے آئیں تو مکے کے کفار ہمیں نکال پھینکیں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا، وہ خدا جس نے مکے کو امن و امان اور بے پناہ روزی کی جگہ قرار دیا، وہی خدا ایمان لانے کے بعد بھی اپنی نعمتیں تمہیں دے سکتا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے، یاد رکھنا کہ ہم نے بہت سے ایسے شہروں کو نابود کر دیا جو نعمتوں کے ملنے پر مست ہو گئے تھے اور عیش و آرام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب تم بھی اپنے عیش و آرام اور مال و دولت کی حفاظت کے لیے ایمان نہیں لا رہے ہو تو بتاؤ اللہ کے قہر و غضب کا کیا کرو گے؟ تلک مساکنہم، اس سے مراد قوم عاد کے خراب شدہ مکان ہیں جو احقاف، یمن اور شام کے درمیان میں ہیں، یا تو اس سے مراد قوم سمود ہے جو صدوم میں ہے۔ حجاز کے لوگ اپنے تجارتی سفر میں اس علاقے سے گزرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے بھی تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اس میں کچھ خاص پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھی مال و دولت اور عیش و آرام نہ صرف سعادت کا سبب نہیں بنتے بلکہ غرور اور ظلم و ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں اور سماج کی عاقبت ان کے اعمال پر منحصر ہے۔ نمبر 3، بے ایمان عیش و آرام میں زندگی گزارنے والوں کو ہلاک کرنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 4، گزشتہ ثقافتوں کی باقی ماندہ چیزیں اور ملبے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین عبرت ہیں۔ تلک مساکنہم، تربیت کے طریقوں میں ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے جایا جائے۔ نمبر 5، مال و دولت رکھنے والے لوگ اپنی دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، لہٰذا آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی سعادت اور کامیابی کو دنیا کے جلدی گزر جانے والے عیش و آرام کے عوض نہ بیچیں۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 59 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور
تمہارا پروردگار جب تک ان گاؤں کے صدر مقام پر اپنا پیغمبر نہ بھیج لے اور وہ ان کے سامنے ہماری آیتیں نہ پڑھ دے، اس وقت تک بستیوں کو برباد نہیں کر دیا کرتا، اور ہم تو بستیوں کو برباد کرتے ہی نہیں جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی ایک اہم ذمہ داری لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 2، مکہ اسلام کا ام القرا یعنی صدر مقام ہے۔ نمبر 3، ظالم سماج کو اللہ کے قہر و غضب کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے تب تک اللہ کی جانب سے عذاب نازل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اللہ کا عذاب اس کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ ہلاکت کا تذکرہ لفظ ربکا کے ساتھ آیا ہے۔ نمبر 6، تبلیغ کی جگہ شہروں اور لوگوں کے اجتماع کے مرکز میں ہونی چاہیے۔ یبعث فی امہا رسولا، یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ تبلیغ میں جگہ کا کیا کردار ہے۔ نمبر 7، انبیاء کی دعوت پر لبیک نہ کہنا ظلم ہے۔ نمبر 8، دنیا میں ظالموں کو ہلاک کرنا اللہ کی سنت اور طریقہ ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 60 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ اور تم لوگوں کو جو کچھ عطا ہوا ہے تو دنیا کی ذرا سی زندگی کا فائدہ اور اسی کی آرائش ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں بندگان کے لیے صرف ایک خاص نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک خاص نقطے کو جانتے ہیں۔ اصل میں یہ مکے کے ان بہانہ باز کفار کو تیسرا جواب ہے جو کہتے تھے کہ اگر ایمان لے آئیں تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ان سے کہتا ہے جو کچھ تم اپنی خام خیالی کی بنا پر ایمان نہ لا کر حاصل کرو گے وہ فقط دنیا کی محدود زندگی کی کچھ بے قیمت چیزیں ہیں، جبکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی تلاوت، ترجمہ اور ایک خاص نقطہ۔ اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، مال و دولت کو اپنی چالاکی اور کوشش و محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں، کیونکہ جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ نمبر 2، دنیا کی نعمتیں محدود ہیں، من شیئن، مگر اللہ کی جزا نامحدود اور ناقابل تصور ہیں۔ نمبر 3، اگر ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے آپ کی دنیا چلی جاتی ہے تو بے انتہا اور ختم نہ ہونے والی نعمتیں آپ کو عطا ہوں گی۔ نمبر 4، جو شخص باقی رہنے والی چیز کو مٹ جانے والی چیز پر فدا اور خالص فائدے کو مشکلات سے ملی ہوئی لذتوں سے بدل لے، اصل میں ایسا انسان عقل مند نہیں ہے۔ دنیا قرآن مجید کی نگاہ میں، قرآن مجید میں دنیا اور دنیاوی زندگی کو مختلف تعبیروں کے ذریعے یاد کیا گیا ہے اور انسانوں کو اس کی طرف جانے اور اس سے غافل رہنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا ایک بازیچہ ہے، دنیا کم اور ناچیز ہے، دنیا کی زندگی غرور و غفلت کا سبب ہے، دنیا کافروں کے لیے بہت خوبصورت ہے، مال و دولت اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، دنیا ایک ایسا غنچہ ہے جو کسی کے لیے پھول نہیں ہوتی۔ آخرت کو دنیا کے عوض کیوں بیچتے ہو؟ کیوں محدود اور مٹ جانے والی دنیا پر راضی ہو؟ کیوں چھوٹی اور جلدی ختم ہو جانے والی دنیا سے خوش ہو؟ کیوں دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتے ہو؟
کیوں دنیا داروں پر نگاہ رکھتے ہو؟ کیوں صرف دنیا کی فکر کرتے ہو؟ کیا دنیا چاہنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ البتہ یہ سب خبردار کرنا دنیا گرا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، اور جو روایتوں میں منع کیا گیا ہے وہ دنیا پرستی، آخرت فروشی، غافل ہونے، مست ہونے اور فقیروں کے حق کو نہ دینا ہے۔ لیکن اگر لوگ عدل و انصاف کے دائرے میں رہ کر دنیا کی طرف جائیں اور دوسرے کمالات اور آخرت سے غافل نہ ہوں، محروموں کے حق کو ادا کریں اور دنیا کو حاصل کرنے اور اس کے استعمال میں ظلم نہ کریں، تو ایسی دنیا اور مال و دولت اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ کفار ایمان نہ لانے کے لیے بہانہ کرتے تھے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا جائے گا، تو پروردگار عالم نے ان کے جواب میں کہا کہ جو اللہ تم کو ایمان نہ لانے سے پہلے مکے میں امن و امان سے رکھا تھا، وہی اللہ ایمان لانے کے بعد بھی تم کو مکے میں امن و امان سے رکھے گا۔ اور مال و دولت ہمیشہ عیش و آرام کا سبب نہیں بنتے، بلکہ کبھی کبھی ظلم و ستم کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ دنیا پرستی سے منع کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔